لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہاں بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہوں گے، بہت سے قرائے کرام اور بہت سے حفاظ کرام اور بہت سے اصحاب دل یہاں موجود ہوں گے، اور خاص کر کے جو علماء کرام اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے، میری مراد حضرت مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم، اور بھی جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کے علم میں برکت نصیب فرمائے۔ اور یہ جتنے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، اس وقت مجھے ان علماء سے باتیں نہیں کرنا، یہ بڑے بڑے حضرات اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی، اور اگر میں کوئی غلطی کروں تو یہ حضرات میری اصلاح کریں گے۔ مجھے تو یہاں پر ہمارے سورت کے جوان بھائیوں سے باتیں کرنا اور ہماری محترم ماؤں اور محترم بہنوں سے باتیں کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جس امت میں پیدا کیا، یہ سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بہت سے انبیاء بھیجے، اللہ نے بہت سے پیغمبر بھیجے، اللہ نے بہت سے رسول بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پیارے نبی ہم کو عطا کیے، اس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ بھائی کہو نا، اس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پیارے نبی اللہ نے ہم سب کو عطا کیے کہ میرے دوستو یہ کہنا پڑتا ہے، بھائی سمجھنا، توجہ کے ساتھ سمجھنا، یہ کہنا پڑتا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھنا ہو، اگر نبی کا مرتبہ ہم سب کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ آپ تھوڑا توجہ دو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی کی شان کتنی نرالی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، ہمارے پیغمبر کا رتبہ کتنا اونچا ہے۔ اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ میرے دوستو، ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ ان کی نبوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں ہمارے نبی کی نبوت کا کوئی مقابلہ، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ دوستو، ہمیں فخر کی کوشش کرنا چاہیے کہ جیسے خدا، بھائی سمجھنا، جیسے خدا اپنی خدائی میں ہے، ویسے ہمارے نبی اپنی نبوت میں ایک ہے۔ خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ، بھائی خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی کوئی مقابلہ، بھائی خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ کرے، بھائی کوئی کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بہت سی آیتوں میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں، قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم کتنی ہی ترقی کرو، اے میرے بندو تم چاہے کتنا بھی آگے چلے جاؤ، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں خدا کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میرے دوستو، میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ شہر میں رہتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل دنیا کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ آدمی کو اگر سفر کرنا ہو تو مہینے مہینے، سال سال ختم ہو جاتے، لیکن آج
میرے دوستوں دنیا نے ایسی ترقی کی ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، آج دنیا اتنا آگے بڑھ گئی، اتنا آگے بڑھ گئی کہ جب سے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل آ گیا، لوگوں کے ہاتھوں میں کمپیوٹر آ گیا، لوگوں کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ آ گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کنارے سے خبر پہنچتی ہے تو ایک سیکنڈ میں دنیا کے دوسرے کنارے پر خبر پہنچ جاتی. لیکن میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو کتنا ہی ترقی کر جا، تو زمین کے کنارے پہنچ جا، تو آسمان کے کنارے پہنچ جا، لیکن میری خدائی کا کوئی مقابلہ، اللہ کی خدائی کا کوئی مقابلہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے ایک مثال دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تو پانی پیتا ہے، اور پانی ایسی چیز ہے جس کی انسان کو بھی ضرورت ہے، جانور کو بھی ضرورت ہے، چرندے درندے پرندے کو بھی ضرورت ہے، درخت اور شجر اور نباتات کو بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو میرے پانی اتارا جس کی سب کو ضرورت ہے، تیرے اندر یہ طاقت نہیں کہ تو پانی کو اتار سکے. بھائی کوئی اتار سکتا پانی کو؟ اگر اللہ دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روکنے پر آئے تو کوئی، بھائی وہ روکنے پر آئے تو کوئی. ساتھ میں کہو نا بھائی، تاکہ ہماری توحید مضبوط ہو جائے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات کون؟ بھائی توحید کو مضبوط کر لو. ایک اللہ. بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ ایک اللہ. وہ دینے پر آئے تو کوئی لے نہیں سکتا، اور وہ لینے پر آئے تو کوئی. اسی لیے میرے دوستو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے. بھائی رات کو سونے سے پہلے کون سی سورت پڑھے؟ کون سے پارے میں؟ بھائی یہ تو قرآن کی بات ہے نا، ہر جوان کو یاد ہونا چاہیے. بھائی کون سے پارے میں؟ 27ویں پارے میں ایک سورت آتی ہے سورت الواقعہ. وہ ہر ایک کو پڑھ کر سونا چاہیے. اور کیوں پڑھ کر سونا چاہیے میرے دوستو؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کو سمجھایا کہ میرے بندے خدا کے سامنے تیری کوئی طاقت نہیں. میں خدا کے سامنے تیری کوئی طاقت. اور یہ اگر سورت الواقعہ ہم رات کو پڑھ کر سویا کرے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. میرے دوستوں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. تو میرے دوستوں یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. میرا اور آپ کا وعدہ غلط ہو سکتا لیکن نبی کی کوئی بات غلط ہے؟ بھائی نبی کی کوئی بات غلط ہے؟ تو اسی صورت الواقعہ میں پارہ نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہی بات سمجھاتے ہیں کہ خدا اپنی خدائی میں ہے کہ تم لاکھ ترقی کرو لیکن خدا کی طاقت کا کوئی مقابلہ. بھائی کوئی پانی کو پیدا کرنا چاہے تو، کوئی پانی کو آسمان سے اتارنا چاہے تو، کوئی پانی کو آسمان سے روکنا چاہے تو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میرے دوستوں بڑی پیاری آیت ہے، آپ سب لوگ غور سے سنو. اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام. اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم الماء اللہ فرماتے میرے بندے بتا جو پانی تو پیتا ہے. بھائی سب لوگ پیتے نا پانی. اللہ نے کیسے کیسے اچھے انداز میں سوال کیا. کیا فرمایا؟ افرأیتم میرے بندے تو جو پانی پیتا ہے أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. اللہ فرماتے میرے بندے بتا یہ پانی تو نے بادلوں سے اتارا، تو نے آسمانوں سے اتارا یا ہم اتارنے والے؟ بھائی سب کہو پانی اتارنے والا کون؟ پانی دینے والا کون؟ ہمیں روزی دینے والا کون؟ اور اللہ خود فرماتے کہ میرے بندے میں نے تجھے کھلایا، میں نے تجھے پلایا، میں نے تجھے پہنایا، میں نے پانی تجھے جب چاہا جب تجھے پلایا. اس لیے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. اگر میں تیرے گناہ کو دیکھتا تو پانی کو کھارا اور کڑوا بنا دیتا. بھائی اللہ اگر ہمارے گناہ کو دیکھتا تو یہی پانی کو اللہ کھارا اور کڑوا بنا دیتا. اللہ نے کلام مجید میں فرمایا لو نشاء جعلناه اللہ فرماتے میرے بندے اگر چاہتا تو یہ پانی کو کھارا اور کڑوا بنا دیتا. خیر میرے دوستو مجھے بتانا یہ کہ خدا اپنی خدائی میں، بھائی خدا اپنی خدائی میں، ذرا جم کے کہو نا بھائی، خدا اپنی خدائی میں اسی طرح ہمارے آقا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں، بھائی ہمارے نبی اپنی نبوت میں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ذرا آپ توجہ کے ساتھ سنو. آپ کو اتنا تو ضرور معلوم ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. بھائی گئے تھے نا؟ بھائی یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ترقی نصیب ہوئی کہ آپ ہم پہلے مسجد حرام میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں، مسجد اقصی سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نظارہ کروایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جہنم بتائی. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اوپر لے گئے، سدرۃ المنتہا پر لے گئے. یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا کہ وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عرش پر لے گئے. کہاں پر لے گئے؟ عرش پر. میرے دوستو اس وقت وہ عرش کی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں لکھا اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے، بھئی یہ یاد رکھنا کہاں پر پہنچے؟ عرش پر پہنچے. اور یہ سفر بڑا پیارا اور بڑا عجیب سفر تھا. اس کو معراج کا سفر کہتے ہیں. میرے دوستوں قرآن کریم نے اس سفر کی طرف اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کا اتنا لمبا سفر کرنا کہ زمین کو چھوڑ کر ساتوں آسمان کا، ساتوں آسمانوں کو بڑھ کر جنت کا، اور جنت سے بڑھ کر سدرۃ المنتہا کا، اور سدرۃ المنتہا سے بڑھ کر اللہ کے عرش کا اتنا بڑا سفر کرنا یہ کسی کے بس کی بات ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ سفر میں نے کروایا، اگر میں نہ کراتا تو یہ سفر کوئی نہ کرتا. بھائی یہ سفر کس نے کروایا؟ اللہ نے. اسی لیے 15ویں پارے کی بالکل پہلی آیت میں اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. بھائی 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ فرماتے پاک ہے وہ ذات. بھائی اللہ اپنے بارے میں کہتے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. بھائی یہ سفر کب ہوا تھا؟ رات میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. پہلے مسجد حرام، اور وہاں سے زمین کا کنارا، وہاں سے آسمان کا کنارا، وہاں سے جنت کا کنارا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عرش میں لے گئے. کہاں پر لے گئے؟ قرآن نے فرمایا ایک اشارہ کرتے ہوئے تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش میں لے گئے. میرے دوستو میں یہ واقعے کے بعد اصل نتیجے پر آؤں گا، لیکن آپ سب کی توجہ اس واقعے پر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا رتبہ سب کو معلوم ہو جائے اور یہ کہنا پڑے کہ جیسا خدا اپنی خدائی میں ہے ویسے ہمارے نبی اپنی نبوت میں. اب میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کہاں تک ہوئی ہے؟ عرش. بھائی سب کہو کہاں تک ترقی ہوئی ہے؟ اب عرش میں ایک طرف ہمارے نبی، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بھائی ایک طرف نبی، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک طرف خالق، ایک طرف مخلوق، ایک طرف عاشق، ایک طرف معشوق، ایک طرف حبیب، ایک طرف محبوب، ایک طرف اللہ ہے تو دوسری طرف ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو حدیث کی کتابوں میں لکھا اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک سوال پوچھا تھا. سوال پوچھنے والے کون؟ ہمارے نبی. سوال پوچھنے والے کون؟ اب سوچو یہ سوال کہاں پوچھا جا رہا ہے؟ عرش پر. تو جگہ بھی بڑی پیاری، بھائی جگہ بھی بڑی پیاری اس لیے کہ اللہ کے عرش سے بڑھ کر کوئی جگہ، بھائی اللہ کے عرش سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا. کہاں پر سوال پوچھا؟ عرش پر پوچھا. اور پوچھنے والے کون؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. اور کس سے سوال پوچھا؟ سوال کس نے پوچھا؟ اللہ سے. اور اللہ تو ذات ہے کہ اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی معبود
نہیں. تو سوچو کتنی پیاری جگہ اور کتنے پیارے سوال کرنے والے اور کتنے پیارے جواب دینے والے. لیکن یہ سوال اور جواب میرے دوستوں آج ذرا طے کرو کہ یاد کر لو گے انشاءاللہ. بھائی یاد کرو گے نا؟ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ مولانا ہم کو یاد نہیں ہوتا. بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مولانا ہم کو یاد. میں اپنے بھائی کو کبھی کبھی پوچھتا ہوں, بھائی برا نہ ماننا, میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں تجھے تیری بیوی کا نام یاد ہے؟ ارے کہو نا بھائی بیوی کا نام یاد ہے؟ یہاں شاید بیوی کا نام بھی بھول گئے. ارے میرے دوستوں گھر پر جانا ہے, ذرا سوچ سمجھ کر تو جواب دو. بھائی بیوی کا نام سب کو یاد نا؟ اپنے بچوں کا نام, جیب میں پیسے رکھے وہ, بلکہ جیب میں پیسے تو دور کی بات. باہر اتارتے ہیں تو چپل یاد رہتی کہ بھول جاتے ہو؟ تو چپل یاد, بھائی چپل جیسی تھی یاد, جیب میں پیسے رکھے وہ یاد, اپنا بینک بیلنس یاد, اپنی بیوی کا نام یاد, بچوں کا نام نہیں یاد, تو نبی کا نام یاد نہیں, نبی کا کام یاد نہیں, نبی کی شان یاد نہیں. میرے دوستوں اصل معاملہ محبت کا ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں سب یاد ہوتا ہے, اور جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں کچھ یاد. ارے میرے بھائیوں, ابھی آج کل جو کرکٹ کا دور چلا ہے, ہمارے بچے کو کرکٹروں کا نام یاد ہے. بھائی یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ بھائی کرکٹروں کا نام یاد ہے, کون کیا اسکور ہو گیا وہ یاد ہے, کیا ہو گیا وہ یاد ہے. میرے دوستوں اس کو 11 پلیئروں کے نام یاد, انڈیا کے پلیئروں کے نام یاد, پاکستان کے پلیئروں کے نام یاد. اس کو پوچھو کہ بھائی ہمارے نبی کے تو 11 نام بتا دیں. بھائی انڈیا کے کرکٹروں کے 11 نام بتاتا تو ہمارے نبی کے تو 99 نام ہے. چل 99 چھوڑ دے, جیسے کرکٹروں کے 11 نام, تو بھائی نبی کے صرف 11 نام بتا دے. میرے دوستوں ہمارا بچہ 11 نام بتائے گا؟ کہو نا بھائی, سورج والے آپ لوگ تو بہت ڈم بیٹھے ہو. بھائی ہمارا بچہ بتائے گا نبی کے 11 نام بتائے گا؟ زور سے کہو نا بھائی, شرم کس بات کی؟ نہیں بتائے گا نا. بچہ کیوں نہیں بتائے گا؟ اس لیے کہ اس کا باپ بھی نہیں بتائے گا, ہے نا بھائی؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. بچہ اس لیے نہیں بتائے گا کہ اس کے ابا کو بھی نبی کے 11 نام یاد نہیں. کیوں میرے دوستوں, آخر کیوں نبی کے نام یاد نہیں؟ بھائی محبت ہوتی ہے نا. یہاں میرے جوان بھائی بیٹھے ہوں گے, جانتے ہیں بھائی محبت ہوتی ہے تو نام کہاں لکھ لیتا ہے نا. محبت ہو جاتی ہے تو نام کہاں لکھ لیتا. میرے دوستوں کاش کہ ہم سب کو نبی سے محبت ہو جاتی. تو میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ اسی لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ محبت آج میرے دل میں بھی لگے, آپ کے دل میں بھی لگے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمدی بنائے. بھائی کہو آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمدی بنائے. تو میرے دوستوں بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر کہاں پہنچے؟ عرش پر. سوال کس نے پوچھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑا پیارا سوال پوچھا. کیا سوال پوچھ رہے وہ توجہ کے ساتھ سنو, اور اس نیت کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ یاد کریں گے اور امت تک پہنچائیں گے. میں یاد کریں گے اور امت تک. میرے دوستوں ہماری امت وہ امت ہے کہ تمام امتوں میں سب سے پیاری, اور پیاری ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے پیارے ہو, اس لیے کہ تم جو باتیں سنتے ہو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہو, بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائی کے کاموں سے روکتے ہو. بھائی یہ تو امت کا مشن ہے, اور یہی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. قرآن کریم نے فرمایا تم اللہ فرماتے سب سے اچھی امت کون سی؟ میں کہوں نا سب سے اچھی امت کون سی؟ ہماری امت. میں سب کہوں سب سے اچھی امت کون سی؟ اللہ نے فرمایا تم فرماتے ہیں تم سب سے اچھی امت ہو, اس لیے کہ تمہارا کام ہے بھلائی اور اچھی باتوں کو پہنچانا اور برائیوں سے. تو میرے دوستو جو بات میں آپ کو پہنچا رہا ہوں, نیت کرو جہاں تک ہو سکے گا پہنچاؤ گے انشاءاللہ. بھائی سب پہنچائیں گے نا انشاءاللہ, اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہو نا آپ لوگ. میرے دوستو ہمارے نبی کی شان اور ہمارے نبی کا مرتبہ دیکھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے عرش پر. اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا, بڑا عجیب سوال پوچھا, اتنا عجیب سوال پوچھا کہ کتابوں میں لکھا ہے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا بھائی سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر پوچھا کہ اللہ تجھے ایک نبی بہت پسند آئے,
جس نبی کا نام ہے ابراہیم. ہمارے نبی عرش پر کہہ رہے اللہ تجھے ایک نبی بہت پسند ہے جس نبی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہمارے نبی نے کہا اللہ تجھے ابراہیم اتنے پسند آئے کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اے اللہ تو نے اس آگ کو باغ بنا دیا. ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر کہہ رہے اللہ اے اللہ میرے پروردگار تجھے وہ نبی کسی کو پسند آئے, تجھے وہ پیغمبر حضرت ابراہیم کسی کو پسند آئے کہ جب دنیا میں نمرود نے آگ چلائی اور ارادہ کیا کہ میں ابراہیم تو آگ میں ڈالوں, تو نے آگ کو حکم دے دیا, وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے باغ بن گئی. قرآن کریم نے فرمایا اس وقت یاد کرو جب میں نے آگ کو حکم دیا تھا کہ تو میرے نبی ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی بن جا. آگ ٹھنڈی ہو گئی, آگ باغ بن گئی اور سلامت والی ہو گئی. میرے دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا. کہاں پر پوچھا؟ عرش پر پوچھا. کس سے پوچھا؟ اللہ سے پوچھا کہ اللہ تجھے ابراہیم بہت پسند ہے کہ تو نے آگ کو باغ بنا دیا. دوسرا سوال بھیا یاد رہیں گے نا سوال آپ کو؟ بھائی یاد رہیں گے انشاءاللہ. دوسرا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ اے پروردگار, عرش پر پوچھا اے اللہ اے پروردگار تجھے ایک نبی حضرت موسیٰ بہت پسند آئے. اللہ تجھے تیرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پسند آئے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ میں پوری قوم کی, حضرت موسیٰ آگے آگے ان کی قوم پیچھے پیچھے اور چلے جا رہے. ایک وقت وہ آیا کہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا. بھائی فرعون جائے تو بھی موت, بھائی پیچھے آئے تو بھی موت اور آگے جائے تو بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بڑے عجیب مصیبت کے بادل آئے. آگے بڑھتے ہیں تو سمندر ہے اور پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے. اگر آگے جاتے ہیں تو سمندر کی گیاسیں برباد کرتے اور پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر بوٹی کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب یہ مصیبت کے پہاڑ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آگے بڑھو, اے موسیٰ آگے بڑھو, اپنے پاس جو لکڑی ہے تمہارے پاس جو عصا ہے وہ سمندر پر مار دو. اللہ کہتے ہیں آج میری طاقت ہوگی میں سمندر میں 12 راستے بنا دوں گا. بھائی اللہ نے بنائے کہ نہیں بنائے؟ قرآن کریم نے فرمایا, قرآن کریم نے اس بات کو فرمایا کتنے پیارے انداز سے فرمایا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر سوال پوچھا؟ عرش پر. دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ تجھے وہ نبی بہت پسند آئے, تجھے وہ پیغمبر بہت پسند آئے جن کو حضرت موسیٰ کہا جاتا, تو نے سمندر میں ان کے لیے کتنے راستے بنا دیے؟ 12. کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ کہو نا بھائی کتنے سوال ہو گئے؟ تیسرا سوال عرش پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. بھائی میں سب کی توجہ چاہتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنو تاکہ نتیجے پر ہم سب پہنچ جائیں. تیسرا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ اے پروردگار تجھے وہ نبی بہت پسند آئے, تجھے وہ پیغمبر بہت پسند آئے جنہیں داؤد کہا جاتا ہے. بھائی جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. کہ حضرت داؤد علیہ السلام تجھے بہت پسند آئے, اتنے پسند آئے کہ وہ جب آسمان کی کتاب پڑھتے تھے. بھائی حضرت داؤد پر ایک آسمان کی کتاب اتری نا, کون سی کتاب؟ بھائی کون سی کتاب؟ میں نے کوئی چینل کے بارے میں پوچھا ہوتا تو ابھی پھٹ کر کے جواب مل گیا ہوتا. حضرت داؤد پر کون سی کتاب اتری؟ زبور. بھائی سب کا ہو کون سی کتاب؟ اور حضرت داؤد کا یہ کمال تھا کہ جب وہ زمین پر زبور کو پڑھتے تھے تو پہاڑوں میں سے آواز آتی تھی. کہاں سے آواز آتی تھی؟ پہاڑوں سے. حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے, پہاڑ بھی پڑھتے تھے اور اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے, بہتا ہوا پانی تھم جاتا تھا. بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کا کمال تھا کہ جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گنگناتے تھے اور اڑتا ہوا پرندہ ٹھہر جاتا, بہتا ہوا پانی رک جاتا. اور حضرت داؤد کا ایک دوسرا بھی کمال تھا. کمال یہ تھا کہ لوہا, بھائی لوہا تو بہت مضبوط ہے نا,
لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ معجزہ تھا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں وہ کرامت تھی کہ وہ لوہے کو لیتے تھے اور ایسا موڑتے تھے جیسا ہم نے کسی موم بتی کو موڑ دیا ہو. بھائی ہمارے ہاتھ میں موم بتی کو دیا جائے اور ایسے ہم ایک ہاتھ سے اسے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ویسے حضرت داؤد علیہ السلام کس کا ٹکڑا کرتے تھے؟ لوہے کا. پرانے طریقے سے فرمایا، پرانے طریقے فرماتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا کہ اللہ تو نے ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو، ایک رسول کو تو نے بڑی نعمت دی. ہم سے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی بڑی نعمت دی کہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ میں چڑھنا شروع کرتے تھے اور لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو ان کے لیے لوہا موم بن جاتا تھا. بھائی ان کے لیے لوہا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا. تو کتنے سوالات ہو گئے؟ پہلا سوال کون سے نبی کے بارے میں؟ سب کہو بھائی. میں نے سارے جوان بھائی کہے، بوڑھے اور علماء نہیں کہیں گے تو چلے گا. میں چاہتا ہوں میرے جوان بھائی کہے تاکہ جو مجھے نتیجے پر آنا ہے وہ نتیجے پر میں آرام سے پہنچ جاؤں. بھائی پہلے نبی کون حضرت ہے؟ دوسرے نبی کون حضرت ہے؟ تیسرے نبی کون حضرت ہے؟ داؤد علیہ السلام. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات کہی. بھائی سمجھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر فرمایا اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، اے رب قدیر، تو نے ایک اور نبی، ایک اور پیغمبر جن کو تو نے بڑی نعمتیں عطا کی اور وہ نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. میں کون ہے حضرت؟ ہمارے نبی نے فرمایا عرش پر اے اللہ تو نے حضرت سلیمان کو کتنی نعمتیں دی. اور میرے دوستو اللہ کی قسم حضرت سلیمان کے پاس بڑی نعمتیں تھی، اتنی نعمتیں تھی کہ حضرت سلیمان نے انسانوں پر حکومت کی، حضرت سلیمان نے جناتوں پر حکومت کی، حضرت سلیمان نے جنگل کے درندے پرندے پر حکومت کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا پر حکومت کی. میں کس پر حکومت کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تخت تھا، ایک کرسی تھی. اس کرسی پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے تو سیکنڈوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتے. بھائی ایک ملک سے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا ولی سلیمان اور دوسری جگہ قرآن نے فرمایا تعریف کی. تو خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تو نے چوتھے نبی، چوتھے پیغمبر، کیا نام؟ حضرت سلیمان، ان کو بھی بڑی حکومت دی. اب میرے دوست کو سننا، یہ سوال کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر فرمایا؟ عرش پر. کس سے کہا؟ اللہ سے. کہ اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی نعمت دی کہ آگ کو باغ بنا دیا. تو نے حضرت موسیٰ کو اتنی بڑی نعمت دی کہ سمندر میں 12 رستے بنا دیے. تو نے حضرت داؤد کو اتنی بڑی نعمت دی کہ لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا. اور تو نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ انسانوں کے ساتھ انہوں نے ہواؤں پر بھی حکومت کی. یہ 4 باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر ارشاد فرمائی؟ عرش پر. میرے دوستو یہ جو 4 باتیں ہیں میں نے اس کا اردو میں آپ کو بتایا، ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کون سی زبان میں بتائی؟ عربی میں. وہ عربی بات بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. یہ 4 باتیں ہمارے نبی نے عرش پر اللہ کے سامنے رکھی. دیکھو ہمارے نبی کیا فرما رہے. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کتنی بات ہو گئی؟ 2. چار باتیں ہو گئی نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں باتیں رکھی کہ اللہ ابراہیم کو کمال مل گیا، اللہ حضرت موسیٰ کو کمال مل گیا، اللہ حضرت داؤد کو کمال مل گیا، اللہ حضرت سلیمان کو کمال مل گیا. اب ہمارے نبی کیا فرماتے؟ اب ہمارے نبی نے فرمانا اے میرے پروردگار،
نے چاروں نبیوں کو بڑی بڑی نعمتیں دی، اللہ تو مجھے کیا دینے والا؟ اللہ تو بھائی سب کہو نا، اللہ تو مجھے کیا؟ اللہ تو نے ابراہیم کے لیے ہاتھ کو پاک بنایا، تو نے موسیٰ کے لیے سمندر کے راستے بنائے، تو نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا، تو نے سلیمان کو پوری حکومت عطا کی۔ اے اللہ مجھے کیا دینے والا؟ اس لیے کہ اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو دیا ہو، حضرت موسیٰ کو دیا ہو، حضرت داؤد کو دیا ہو، حضرت سلیمان کو دیا ہو، اللہ تو نے سارے نبیوں کو دیا ہو تو زمین پر دیا۔ بھائی اللہ نے سارے نبیوں کو کہاں پر دیا؟ اور ہمارے نبی فرما رہے اللہ میں کہاں آیا ہوں؟ عرش پر۔ تو بھائی میرا انعام بھی تو الگ ہونا چاہیے نا، بھائی میرا انعام بھی تو سارے نبی زمین پر تھے، اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دے دی، اللہ میں تو عرش پر آ گیا، اللہ میں تو میرے سامنے آ گیا، اللہ تو مجھے کیا دینے والا؟ میرے دوستو ہمارے نبی کی شان سوچو، عرش پر ہے اور کہہ رہے اللہ تو مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ میرے دوستو اگر ہمارے نبی کا سوال عجیب ہے تو اللہ کا جواب بھی تو پیارا ہے۔ بھائی اللہ کا جواب بھی تو پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا پیاری بات اللہ نے کہی، اللہ تعالیٰ کہتے میرے پیارے نبی، اے میرے محبوب، میں کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھائی میں تمہیں وہ نعمت دینے والا کہ اس نعمت کے بارے میں کسی نبی نے سوچا بھی۔ اللہ نے فرمایا وہ نعمت تجھے عطا کروں گا جو نعمت میں نے کسی نبی کو دی، میں نے کسی نبی کو دی۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر پوچھا اللہ بتا دے تو مجھے کیا دینے والا؟ اللہ بتا دے تو مجھے کیا دینے والا؟ میرے دوستو آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ بھائی یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ کس کی نعمت ہے؟ ہمارے نبی کی نعمت ہے۔ بھائی یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں تجھے کیا دینے والا؟ سنو، اللہ نے فرمایا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تجھے کوئی نعمت دینے والا کہ تیرا نام جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا۔ بھائی وہ نعمت دینے والا کہ قیامت تک جہاں میرا نام ہوگا وہاں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہوگا۔ اور بھائی یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے بھائی کہو نا فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام، کہو صلی اللہ۔ میرے دوستو اذان کو دیکھو، اللہ کے نام کے ساتھ، بھائی کہو نا اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، اقامت میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، نماز میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، ہمارے کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام۔ میرے دوستو اگر کوئی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اس کا کلمہ پورا نہیں ہوتا جب تک یہ نہ پڑھے محمد رسول اللہ۔ بلکہ میرے دوستو میں تو کہتا ہوں جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام، آج آسمانوں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، فرشتوں کی زبان پر اللہ کا نام، ساتھ میں محمد کا نام، جنت کی دیواروں پر اللہ کا نام وہاں محمد کا نام، جنت کے درختوں پر اللہ کا نام وہاں محمد کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پر جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام۔ میرے دوستو اسی لیے کبھی کبھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام، تو ساتھ میں کہو نا جہاں اللہ کا نام وہاں۔ اور ایک حدیث پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل اتنا خوش ہو جاتا۔ میرے دوستوں وہ حدیث پاک ذرا توجہ کے ساتھ آپ سننا۔ ایک حدیث پاک میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا، بھائی اللہ نے کن کو پیدا کیا؟ پہلے نبی تھے نا؟ ارے بھائی کہو نا پہلے، اور پہلے انسان، پہلے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم کو۔ سب سے پہلے نبی کون؟ اب
سننا میرے دوست کو، بہت توجہ کے ساتھ سننا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے، سننا، حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، حضرت آدم کہتے ہیں جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا، اور سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا، لیکن اسی عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. میں اسی عرش کے پائے پر کیا لکھا ہوا دیکھا؟ اور حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا. بھائی حضرت آدم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آسمان پر. بھائی حضرت آدم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا تو ساتوں آسمانوں پر جہاں میں نے اللہ کا نام دیکھا وہاں میں نے محمد کا نام دیکھا. حالانکہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے اس وقت ہمارے نبی تھے، بھائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم تھا کہ آسمانوں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام. حضرت آدم کہتے میں جنت میں گیا تو جنت کے ہر محل میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، جنت کے درختوں پر محمد کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد کا نام، جنت کی دیواروں پر محمد کا نام. حضرت آدم کہتے میں نے جنت میں حور کو دیکھا تو حور کے گلے پر محمد کا نام، اور میں نے فرشتوں کو دیکھا تو فرشتوں کی پیشانی پر محمد کا نام. میرے دوستو حضرت آدم تو فرماتے ہیں جہاں دیکھا محمد کا نام نظر آیا. میں جہاں دیکھا. لیکن میرے دوستو اب ہم ہمارے سورت کے جوانوں سے پوچھے کہ بھائی آسمان پر محمد کا نام، جنت کی دیواروں پر محمد کا نام. بھائی سننا، آسمان پر، بھائی ساتھ میں کہو آسمان پر، سب کہو بھائی آسمان پر، جنت کی دیواروں پر، جنت کے درختوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، حور کے گلے پر اور فرشتوں کی پیشانی پر. حضرت آدم فرماتے مجھے نام محمد نظر آیا، محمد کا نام نظر آیا. لیکن میرے سورت کے بھائیوں، ہمارے نبی کی وہ شان ہے کہ ہر جگہ محمد کا نام، لیکن افسوس اس کا ہے کہ ہمارے چہرے پر محمد کا نام. کہو نا بھائی سورت کے بھائیوں، وہ محمد کا نام جنت کی دیواروں پر ہے، وہ محمد کا نام اللہ کے عرش پر ہے، وہ محمد کا نام فرشتوں کی پیشانی پر ہے. لیکن آج جو محمدی ہے، جو محمد کا امتی ہے، بھائی سننا، آج جو نبی کا امتی ہے، جو محمدی ہے، آج اس کے سر پر محمد کا نام، اس کے چہرے پر محمد کا نام، اس کے کپڑوں پر محمد کا نام. بھائی یہ بہت سوچنے کی بات ہے، اور آپ لوگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہو. بھائی یہ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، ہمارے چہرے پر محمد کا نام ہے، ہمارا چہرہ تو کسی اور کا بن چکا ہے نا بھائی. ہمارے بالوں میں محمد کا نام ہے. بھائی ہماری ہیئر اسٹائل جو ہے، ہمارے بالوں کی جو اسٹائل ہے، کیا ہمارے نبی کی اسٹائل ہے یا کسی اور کی اسٹائل ہے؟ ہمارے کپڑوں کو دیکھو اور ایمان کے ساتھ پوچھو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کپڑے بتائے تھے کہ اگر تو مرد ہے تو تیری پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر عورت ہے تو تیری پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہونا چاہیے. میرے دوستو کیا ہمارا کپڑا محمدی ہے؟ کہو نا بھائی، ہمارا کپڑا محمدی، ہمارا چہرہ محمدی، ہمارا بال محمدی، ہمارا گھر میں رہنا سہنا محمدی. تو میرے دوستو جس محمد کے نام کو اللہ نے بہت بلند کیا تھا، آج اسی محمد کی امت نے اس نام کو ذلیل کر دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو آج جو بات مجھے بتانی ہے آپ کو، وہ یہی بات بتانی ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہمارے پاس ہے تو میرے دوستو ہم کامیاب ہیں. بھائی طریقہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم لوگ، ورنہ ہم سے بڑھ کر کوئی برباد نہیں ہو سکتا. بھائی یاد رکھنا، جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے نبی کے دامن کو چھوڑا خدا اس کو برباد کر دے گا. اسی لیے میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں میرے دوستو، یہ ہماری کمزوری کا ہو یا ہماری بے وقوفی کا ہو یا ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہیں تو غلط جگہ پر اٹھاتے ہیں. بھائی معاف کرنا، میری بات شاید آپ کو کڑوی لگے گی. آج ہمارے اوپر جو بھی حالات آئے، مسلمانوں پر دنیا کے کسی بھی کونے میں جو بھی حال آیا، ہم نے جو انگلی اٹھائی وہ غلط انگلی اٹھائی. ہماری انگلی ہمیشہ سامنے اٹھی ہے کہ بھائی اس نے بگاڑا، بھائی اس نے بگاڑا. یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے. ہمارے صحابہ کی زندگی کو دیکھو، ان کے اوپر جب بھی حالات آئے سب سے پہلے انہوں نے انگلی اپنی طرف اٹھائی کہ میرے اعمالوں نے بگاڑا. کس نے بگاڑا؟
میرے اعمالوں نے بگاڑا. ارے میرے دوستوں بتاؤ تو صحیح, ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ, بھائی کیسے نہیں کہتے, ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ. تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سوچو کہ کیا میں اپنے نبی کو نبی مانتا ہوں, تو میں نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہوں. میرے سر کے بال, میرا چہرہ, میرے کپڑے, میرا رہنا, میرا سہنا, میری بیوی, میرے بچے اور میرا پورا معاشرہ کیا نبی کے طریقے پر چل رہا ہے یا غیروں کے طریقے پر چلتا؟ اگر نبی کے طریقے پر چلتا تو میرے دوستوں خوش ہو جاؤ, اس سے بڑھ کر کوئی جنتی نہیں. لیکن اگر نبی کے طریقے پر نہیں تو ہم سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا بھی نہیں. اسی لیے میرے دوستوں میں آپ کو اس وقت جو بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بس اتنی حدیث پر اپنی بات ختم کروں گا, لیکن میرے جوانوں خاص کر کے میں آپ کو یہ حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یاد رکھنا سب کی بات غلط ہو سکتی لیکن ہمارے نبی کی بات غلط ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 1400 سال پہلے فرمایا کہ جب میری امت میں 4 گنا, کتنے گنا, جب میری امت میں, بھائی ابھی تو ذرا ہمت کے ساتھ کہو نا, میری امت میں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا, کیسی پیاری بات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں 4 گنا عام ہو جائیں گے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب بھی آئے گا, اللہ لوگوں کو زمین میں بھی ڈھکائے گا, اللہ آسمان سے پتھر بھی برسائے گا, اللہ آسمان سے طوفان بھی اتارے گا, اور اللہ تعالیٰ آگ میں بھی جلائے گا, اور اللہ تعالیٰ خیروں کے بھی حوالے کرے گا. جب اس امت کے اندر کتنے گنا ہو جائیں گے, بھائی کتنے گنا ہو جائیں گے؟ 4. میرے دوستوں وہ 4 گنا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ میرے گھر کی بات نہیں, میں نے پہلے ہی کہہ دیا یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جن کے مرتبے سے اونچا کوئی مرتبے والا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جب 4 گنا عام ہو جائے, اب انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پہلا گنا, بھائی پہلا گنا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو کیا فرماتے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ گنا ہمارے نبی بتا رہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخر رجل پہلا گنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلا گنا جب کوئی بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے. بھائی پہلا گنا جب کوئی بیٹا اپنی, بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو, گنا سمجھ میں آ رہا, لیکن ہمارے نبی کے الفاظ سنو کیسے پیارے الفاظ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گنا جب کوئی جوان بیٹا اپنی ماں کا دل توڑے اور بیوی کا دل خوش کرے. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ساتھ میں کہو نا بھائی, بھائی کیوں اتنی آواز کم آ رہی ہے؟ بھائی ماں کی نافرمانی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آج ہمارے سماج میں سوچو کہ ماں کا کیا درجہ ہے. بھائی ماں کا کیا درجہ ہے؟ ایک ماں نے 4 بیٹوں کو بڑا کیا ہوگا, 5 بچوں کو بڑا کیا ہوگا. آج 5 بچوں کے پاس کمانا سب کچھ ہے. ایک ماں نے اپنے جھوپڑے میں 5 بچوں کو رکھا ہوگا, لیکن آج 5 بچے مل کر اپنے محل میں ایک ماں کو نہیں رکھ سکتے. ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا آج؟ بھائی آج ماں کا دن کتنا توڑا جا رہا, کہاں پر ماں کے دل کو توڑا جاتا, جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تیرے بندو اپنی ماں کے سامنے اف بھی مت کہنا, ورنہ تم نے ماں کا دل توڑا, ہم تمہیں موت کے وقت کلمے سے محروم کر دیں گے. میرے دوستوں ماں کا درجہ اتنا عظیم درجہ, اتنا اونچا درجہ. میں اکثر اپنے بھائیوں کو ایک بات بتاتا ہوں, جب ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی حالات بدل گئے, میں کہتا ہوں حالات نہیں بدلے. بھائی سب کہو حالات نہیں بدلے, ہم بدل گئے. بھائی کون بدل گیا؟ آج میرے دوستوں سچ بتانا, آج 35 سال کا جوان ہو, 30 سال کا جوان ہو اور اس کی بوڑھی ماں ہو, تو کیا معاملہ ہے؟ بیٹا ماں سے ڈرتا ہے یا ماں بیٹے سے ڈرتی ہے؟ بھائی بیٹا ماں سے ڈرتا ہے یا ماں بیٹے سے ڈرتی ہے؟ آج ایسا معاملہ ہوگا کہ بیٹا گھر میں آیا تو ماں بھی کہتی ہے بھائی اب زور سے آواز نہیں کرنا, غصے ہو جائے گا. یعنی میرے دوستوں وہ بیٹے کے پاس وہ پاور آ گیا کہ ماں پر حکومت کرنے لگا, بیٹے کے پاس وہ دولت آ گئی کہ وہ ماں کے اوپر حکومت کرنے لگا. حالانکہ میرے دوستوں حدیث سے پاک نے تو یہاں تک لکھا کہ تو جب تیری ماں کے ساتھ چلے تو اس طرح چلنا. بھائی جب تو ماں کے
گا، ہو سکتا اللہ کا عذاب تیرے اوپر اتر جائے۔ تو میرے دوستوں ماں کا تو اتنا عظیم درجہ ہے، اور آج حال ایک الٹا معاملہ ہو گیا کہ بیٹا اس کو ماں سے ڈرنا چاہیے تھا تو ماں کس سے ڈرتی ہے؟ بیٹے سے ڈرتی ہے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ، بھائی کیا نام تھا؟ حضرت ابو ہریرہ بڑے درجے کے صحابی، کیا نام؟ ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ 35 سال کی عمر ہوئی۔ کتنے سال کی؟ بھائی ساتھ میں کہو کتنے سال کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 35 سال کی ہوئی، اور حدیثوں کے حافظ، قرآن کے حافظ، حدیثوں کے امام، قرآن کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ میرے دوستوں آج بھی کہنا پڑتا ہے کہ سارے صحابہ نے حدیث بیان کی، لیکن ابو ہریرہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھائی حضرت ابو ہریرہ کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن یہی حضرت ابو ہریرہ جب 35 سال کی عمر ہوئی، روتے روتے ہمارے نبی کے پاس آئے تھے۔ بھائی روتے روتے ہمارے، اور جب ہمارے نبی نے پوچھا تھا ماں یبکی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم روتے روتے کیوں آئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد ضربت امی، میری ماں نے مجھے مارا۔ بھائی حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا؟ میری ماں نے مجھے۔ آپ نے کبھی صورت میں دیکھا 33 سال کا بیٹا روتا ہو کہ ماں نے مارا؟ بھائی دیکھا؟ کہو نا بھائی، اس کا الٹا ضرور دیکھا ہوگا، اس کا الٹا ضرور دیکھا ہوگا کہ ماں روتی ہے کہ بیٹے نے ہاتھ اٹھا لیا، بیٹے نے کھالیاں دے دی، بیٹے نے دھکا مار دیا۔ ارے میرے دوستوں وہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے سوچے، یہ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک جو درد اٹھایا، جس درد کا ذکر قرآن نے کیا، اور 9 مہینے کے بعد اس ماں نے مجھے جگا، کتنے زمانے تک مجھے دودھ پلایا، کتنی راتیں یہ بیچاری جاگی، اور کتنی راتیں یہ بیچاری تڑپتی رہی، اور آج بیٹے کے پاس تھوڑے پیسے آ گئے، تھوڑے روپیے آ گئے تو ماں کے چہرے پر تماشا مارنے تیار ہو گیا۔ ماں تو یہ کہنے کے لیے تیار ہو گیا کہ ماں یہ میرا گھر ہے، اس گھر میں تیرا کوئی حق نہیں بنتا۔ میرے دوستوں بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، آج پورے عالم میں جو مسلمانوں کا بگاڑ آ رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ہماری ماں کا دل توڑا ہے۔ بھائی ہم نے ہماری ماں کا دل توڑا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں میں تو آپ سے ایک بہت عاجزانہ اپیل کروں گا، بہت عاجزانہ درخواست کروں گا کہ بیان سننا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ بھائی بیان سننا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ بھائی بیان سنا ٹھیک ہے، شوق تھا، آیا بیٹھا سنا، لیکن اصل یہ ہے کہ سننے کے بعد عمل کرنا۔ بھائی سننے کے بعد، اس لیے میں کہوں گا کہ میرے جوانوں سنو، ذرا کان کھول کر سنو، اللہ کے واسطے سنو۔ اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، بھائی سننا، اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، یا اگر ہمارے ابا ہم سے ناراض ہے، میرے دوستو ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات ہمیں کچھ کام دینے والا نہیں۔ میرے دوستو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، ہمارے پیارے نبی نے خود فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا ہے میرے امتی، اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو یاد رکھنا تجھے کلمہ نہیں ملے گا، اور میں اگر دعا مانگوں گا اللہ میری دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ میں کون کہہ رہے یہ بات؟ میں کون کہہ رہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس سے میرے دوستو سب سے بڑا بگاڑ جو ہماری امت میں آیا وہ یہ ہے کہ آج ہم نے ہماری ماں کو ماں۔ اور ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں، دیکھو اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ نے بتایا، کن کو بتایا؟ اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا کہ میرے پیارے نبی، جب بندہ گناہ کرتا ہے میں چاہتا ہوں تو پکڑ کر لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی، جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے میں چاہتا ہوں تو پکڑ کر لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ پکڑ کرے تو اللہ کو حق ہے، اور اللہ معاف کرے تو بھی اللہ کو۔ اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں پکڑ کروں تو بھی مجھے حق، اگر میں عذاب دوں تو بھی مجھے حق، اگر میں معاف کروں تو بھی مجھے حق۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے میرے نبی سارے امتیوں کو بتا دو جو ماں کا دل توڑتا ہے میں مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کو عذاب دیتا ہوں، میں مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کو
میرے دوستو ماں کا درجہ بڑا عظیم درجہ ہے. ارادہ کر لو میرے دوستو اللہ کے واسطے. دیکھو آپ لوگ آئے ہو بڑے پیار سے آئے ہو, محبت سے آئے ہو. ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے باہر. میرے دوستو تھوڑا بھاری پڑے گا, لیکن آج ایک وعدہ کر لو, یہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وعدہ کر لو کہ جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہے آج یہاں سے اٹھ کر معافی مانگ لے گا. بھائی مانگو گے نہیں مانگو گے انشاءاللہ. اور میرے دوستو کبھی کبھی لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی بڑی آفس میں بیٹھتا اور میرا اتنا لمبا چوڑا کاروبار, میں ماں سے معافی مانگوں. بھائی خیال آتا نہیں آتا کبھی کبھی میرا اتنا بڑا کاروبار اور میں ماں سے معافی مانگوں؟ ارے میں ماں سے معافی مانگوں گا تو میری بیوی بھی مجھ پر ہنسے گی, میرے بچے بھی مجھ پر ہنسیں گے, پوری دنیا مجھے تانا دے گی. میرا اتنا بڑا رسپیکٹ ہوتا ہے لوگوں میں اور آج میں ماں سے معافی مانگوں. میرے دوستوں اس کا جواب بھی ہمارے نبی نے فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ملک کے سامنے چپ جا, تھوڑی دیر ذلت لگے گی, تھوڑی دیر تجھے اچھا نہیں لگے گا, لیکن ایک بار ماں سے معافی مانگے اللہ کو عزت دے گا کہ اس عزت سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہو سکتی. بھائی عزت دینے والا کون؟ اللہ. تو بھائی سب ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. بھائی اصل تو یہ گناہ چھوڑنا ہے, بھائی اصل تو گناہ چھوڑنا ہے, اور ماں کی نافرمانی بڑا گناہ ہے. بھائی ماں کی نافرمانی, اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کتنے گناہ جب عام ہو جائیں گے. یہ تو پہلا گناہ ہوا نا. دوسرا گناہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادنى الرجل صديقا واخطا ابا. دوسرا گناہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ زمانہ آنے لگے کہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے تو محبت ہو لیکن اپنے باپ سے محبت نہ ہو. بھائی دوست کو دوست سے تو محبت لیکن اپنے ابا سے محبت. اور یہ بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی اگر ہمارے دو چار دوست گھر میں آ جائے یا ہماری دکان پر آ جائے خوش ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ گھر پر دوست آ گئے تو چہرے پر ہنسی, گھر پر دکان پر دوست آ گئے تو چہرے پر ہنسی, اور اگر ابا سامنے بیٹھ گئے تو کمرہ بدلنے کی فکر کرتا. بھائی ہے کہ نہیں؟ آج دوست کے سامنے بیٹھنے کو تیار لیکن اپنے باپ کو محبت دینے کے لیے تیار. اس پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے دوستوں, آپ کو معلوم ہو کہ والد کا درجہ کتنا اونچا درجہ ہوتا ہے, آخر باپ کا درجہ کتنا اونچا درجہ ہوتا ہے. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت عبداللہ ابن عمر. بھائی کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. ہاں, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ پاک میں کسی جگہ سفر کے لیے نکلے, مدینہ پاک سے کسی جگہ سفر کے لیے نکلے. اب چل رہے کون صحابی جا رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے سفر میں ہیں. راستے میں ایک بہت بوڑھے آدمی سے ملاقات ہو گئی. راستے میں ایک بہت بوڑھے آدمی سے ملاقات ہو گئی. بس جیسے ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے, گھوڑے سے اتر پڑے اور دوڑتے اس بوڑھے آدمی کے پاس گئے. اس بوڑھے سے ملاقات کی, اس بوڑھے کو گلے لگایا اور کہا جاتا ہے کہ 1000 درہم اس بوڑھے کو دے دیے. بھائی وہ بوڑھا آدمی دیہات کا رہنے والا, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا دے دیا؟ 1000 درہم دے دیے. اپنی طرف سے ایک گھوڑا ان کو دے دیا, اپنی طرف سے ایک جوڑ کپڑا ان کو دے دیا. جب اتنا سارا حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیا تو جو دوسرے لوگ تھے وہ کہنے لگے عبداللہ یہ کیسی نادانی ہے, یہ کیسا تم نے کام کیا کہ بھائی وہ دیہات کا رہنے والا ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کو آپ نے 1000 درہم دے دیے, ایک گھوڑا دے دیا, آپ نے ایک جوڑ کپڑا دے دیا. ارے آپ اگر اس کو تھوڑا بہت بھی دیتے تو وہ راضی ہو جاتا. وہ تو گاؤں کا رہنے والا دیہاتی ہے, اس کو 100 درہم دے دو تو وہ خوش ہو جاتا. آپ نے 1000 درہم دے دیے, آپ نے اتنا زیادہ دے دیا. بھائی کسی نے کہا, کن کو کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا سننا. حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا کہ میرے ابا کا تو انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میرے ابا کا تو, کون ابا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. بھائی حضرت عبداللہ کے ابا کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے میرے ابا حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا, لیکن مجھے برابر یاد ہے کہ ہر صبح میں یہ بوڑھا آدمی یہ آتے تھے اور میرے ابا کے ساتھ باتیں کرتے. یہ میرے ابا کے بڑے گہرے دوست تھے. یہ روز صبح میں آتے ہیں اور میرے ابا سے بات کرتے تھے, روز صبح میں آتے تھے میرے ابا سے بات کرتے تھے. اور میرے نبی نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس کے ابا کا انتقال ہو جائے وہ ابا کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اللہ اس کو بھی جنت نصیب کر دیتا.
بھائی جس کے ابا کا انتقال ہو جائے وہ ابا کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کو بھی جنت نصیب کرتا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے اس بوڑھے کو 1000 درہم دے دیے، ایک گھوڑا دے دیا، ایک جوڑ کپڑا دے دیا، لیکن تمہیں نہیں معلوم اس کے بدلے میں نے جنت کا سودا کر لیا۔ بھائی اس کے بدلے میں نے جنت کا سودا کر لیا۔ تو خیر میرے دوستوں بتانا یہ کہ یہ 2 گناہ، بھائی یہ 2 گناہ سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ تو بھائی سب لوگ کہو انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی ہماری ماں کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے ابا کا ہمارے اوپر حق ہے، سب لوگ یہ طے کرو گے انشاءاللہ جب تک جیتے رہیں گے۔ اور میرے دوستوں ایک بات اور بھی بتاؤ، یہ ماں جو ہے نا، ماں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی والدہ زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ یہ ماں اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب بوڑھی ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، جب بوڑھی ماں دعا کے لیے، حالانکہ وہ اپنے لیے دعا مانگنا چاہتی ہے، اس کے دماغ میں بچہ بھی نہیں، اس کے دماغ میں اولاد نہیں، لیکن ایک بوڑھی ماں جب دعا کے ہاتھ اٹھاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، اے فرشتوں گواہ رہو، اس بوڑھی نے میرے سامنے ہاتھ اٹھایا، میں نے اس کی برکت سے اس کے بچوں کو معاف کر دیا۔ میرے دوستوں ماں کتنی بڑی نعمت ہے، اور وہی نعمت ہم کو گھر میں اچھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر میرے دوستوں 2 گناہ ہو گئے، مجھے آپ کو کتنے گناہ بتانے ہیں؟ 4۔ تیسرا گناہ سنو میرے دوستوں، یہ گناہ بھی اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ اس میں مبتلا ہے۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظهرت الاسواق في المساجد، اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا گناہ سب سے بڑا گناہ یہ کہ جب مسجد میں اور اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں ہونے لگے۔ بھائی جب مسجد میں اور اللہ کے گھر میں دنیا کی، اب ہم سب اپنے بارے میں سوچے، بھائی ہم مسجد میں جاتے ہیں، ایک تو جاتے کم ہیں اور جاتے بھی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو مسجد میں بھی دنیا کی باتیں ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بلکہ میرے دوستو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نماز ابھی ختم ہوئی نماز، ابھی امام نے سلام پھیرا کہ 2 آدمی باہر نکلے اور شروع کر دیا، تجھے معلوم ہے محلے میں آج کیا ہوا؟ اب میرے دوستو یہ کہاں پر باتیں ہو رہی ہیں؟ میں مسجد میں، اللہ کے گھر میں غیبت، اللہ کے گھر میں کسی کی برائی، اللہ کے گھر میں جھوٹ، اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں، اللہ کے گھر میں دھوکے کی باتیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو اس کا بھی خیال رکھو، بھائی تیسرا گناہ بھی ہونا نہیں چاہیے۔ بھائی سب نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی اللہ کے گھر میں گئے ہیں، صحیح طریقے سے گھر پر جائے، بھائی صحیح طریقے سے اللہ کے گھر میں جائے، دایاں پاؤں اندر رکھے، دعا پڑھے اور اعتکاف کی نیت کرے، وضو کرے، اچھے طریقے سے نماز پڑھے، نماز پڑھ کر دعا کرے، پھر باہر آ جائے۔ میرے دوستوں اگر مسنون طریقے سے گیا، مسنون طریقے سے باہر نکلا، ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ ایک نماز پر گناہوں کو معاف کرتا جائے گا، ایک نماز پر اللہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو آخری گناہ جو مجھے خاص طور پر آپ سب کو بتانا، بھائی آخری گناہ جس میں یوں کہو کہ 99% ہماری امت مبتلا ہے، وہ کون سا گناہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا؟ بھائی 3 گناہ تو سمجھ میں آ گئے نا۔ چوتھا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حمت المعازف واللغوات فی الدنیا، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جب ناچنا گانا بجانا یہ دنیا میں عام ہو جائے۔ اور میرے دوستو ہمارے گھروں میں یہ عام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی یہ ناچنا بجانا گانا، ٹی وی، ویڈیو، ریڈیو، گانے، یہ سب ہمارے گھر میں عام ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی کہو نا۔ معاف کرنا میرے دوستو، شاید میری بات آپ کو بہت زیادہ کڑوی لگے گی، لیکن میں اکثر کہتا ہوں میرے دوستو یہ وصولی کا وقت ہے، مجھے وصولی کرنے دو اطمینان سے۔ آپ کو برا لگے تو آئندہ مجھے مت بلانا، لیکن میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا اور توجہ کے ساتھ جواب بھی دینا۔ آج ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے نا؟ بھائی بہت دھیرے دھیرے آپ لوگ کو جواب دیتے ہو۔ بھائی گھر میں ٹی وی ہے نا؟ اچھا یہ جو ٹی وی ہمارے گھر میں بہت ایمان کے ساتھ جس کے دل میں جو باتوں کہہ دے گا انشاءاللہ جواب مل جائے گا، گھبرانے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے گھر میں جو ٹی وی ہے، ہمارے گھر میں جو ٹی وی ہے جس پر ہم فلم دیکھتے ہیں، ارے بھائی ہے نا؟ کتنے گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں؟ کہو بھائی کہو، کتنے گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں؟
میں جانتا ہوں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہی تو بڑے تعجب کی بات ہے، کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، آج کہتے ہوئے کیوں شرم آ گئی؟ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب میں ایسی بات پر آتا ہوں نا تو ہمارے بہت سے جوان کرسی سے اٹھ کے جانے لگتے ہیں. ایسا ہوتا بھی نہیں ہوتا. جہاں ٹی وی کی بات آ جائے، جہاں داڑھی کی بات آ جائے، ہمارا جوان سوچے گا نہیں وہ پہلے جو واقعے بیان کرتے تھے وہ بہت اچھے تھے، باقی یہ سب باتیں اب ہمارے ہضم ہونے والی نہیں. اٹھ کے جانے لگتے. میں کہتا ہوں بھائی جاتا ہے تو چلا جا، لیکن اتنا یاد رکھنا جو میں پوچھ رہا ہوں میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن یہی سوال کل قیامت میں نبی بھی پوچھیں گے، یہی سوال کل قیامت میں خدا بھی پوچھے گا. اس وقت اٹھ کے جائے گا، وہاں کرسی چھوڑے گا. اور قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، قرآن کریم تو یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے جانا ہو تو جا. بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے تو جانا ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں قیامت کے دن سوال کروں، اے میں بندے تجھے اٹھ کے جانا ہو تو چلے جا، تو زمین کے کنارے چلے جا، تو آسمان کے کنارے چلے جا، تو جہاں چلے گا تجھے خدا وہی نظر آئے گا. بھائی جہاں جائے گا تجھے خدا. تو میرے دوستوں ابھی آپ اتنا شرماتے ہو تو سوچو کہ وہاں کیسا شرمانا ہوگا. ابھی یہ کہتے ہوئے شرماتے کہ 3 گھنٹہ، تو میرے دوستوں وہاں کیا عالم ہوگا. بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ فرماتے میرے بندے تو میری طاقت کے آگے کہاں بھاگ سکتا. تو زمین کے کنارے جا، تو آسمان کے کنارے جا، لیکن تو خدا سے چھوٹ کر کہیں بھاگ. تو میرے دوستو ذرا میرے سوال کا جواب دو. یہ میں آپ کو چوتھا گناہ بتاتا ہوں. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جب گھر گھر میں گانا بجانا ناچنا عام ہو جائے گا. آج ہمارے گھروں میں عام ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی گھر میں ٹی وی ہے نا، کہو نا بھائی ٹی وی ہے نا، فلم دیکھتے ہیں نا. کتنے گھنٹے کا؟ 3 گھنٹے کا. بھائی کتنے گھنٹے کا؟ ہاں میرا سوال سننا، تھوڑا بھاری ہوگا معاف کرنا اس کے لیے. 3 گھنٹے کا. ہم لوگ جو ٹی وی پر فلم دیکھتے ہیں اور ہمارے جوان تو کبھی کبھی ٹی وی کو چھوڑ کر تھیٹر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر 3 گھنٹے کا فلم دیکھتے ہیں. میں ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ جو 3 گھنٹہ آپ لوگ دیکھتے ہو وہ حقیقت دیکھتے ہو کہ جھوٹ دیکھتے ہو؟ آدھے لوگ ہی جھوٹ دیکھتے، باقی سب کو حقیقت بتائی جاتی ہے. کہو میں سب ساتھ میں کہو بھائی، حقیقت دیکھتے ہو کہ جھوٹ؟ جھوٹ. بھائی جھوٹ نا. اور یہ تو بچہ جانتا ہے، چاہے آپ لوگ نہ کہو، بچہ جانتا ہے میرے دوستوں. بالکل جھوٹ، اتنا جھوٹ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی مرتبہ ہیرو گولی کھاتا ہے کم وقت مرتا تو نہیں. بھائی حقیقت دیکھتے ہو کہ جھوٹ؟ اچھا 3 گھنٹے تک جو ہم دیکھتے ہیں جھوٹ دیکھتے ہیں، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے بھائی؟ کہو نا بھائی فائدہ. پڑھے لکھے لوگ ہو ماشاءاللہ، کہو بھائی کیا فائدہ ہوتا ہم کو؟ زور سے کہو بھائی فائدہ کیا ہوتا؟ تو پاگل ہے 3 گھنٹے تک ایسا ہی بیٹھا، جھوٹ دیکھا، 3 گھنٹہ بگاڑا اور کوئی فائدہ؟ بھائی یہ سب تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی یہ سب ہونے کے بعد میں اب آپ کو نتیجے پر لاؤں، ایک بہت پیارے نتیجے پر لاؤں. میرے دوستوں ایک بات بالکل اچھے طریقے سے ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر سمجھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ دماغ میں شیطان کو رکھو گے تو کبھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ کو حاضر ناظر مان کر میرے دوستوں 3 گھنٹے تک دیکھا، جھوٹ دیکھا اور دیکھنے میں کوئی فائدہ؟ نقصان ہوا ہوگا. اور آپ نقصان جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت. نقصان آپ جانتے ہیں، میں صرف ایک نقصان بتاؤں گا. وہ نقصان یہ کہ جس گھر میں ٹی وی چلتا ہے، جس گھر میں فلمیں چلتی ہے، جس گھر میں ٹی وی کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں اور اس میں تصویروں کو کھولا جاتا ہے اور ننگی ننگی تصویروں کو بتایا جاتا ہے، پوچھو ہمارے نبی سے ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں. بھائی ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں لعن اللہ المصورین الی یوم القیامہ. ہمارے نبی نے فرمایا جہاں تصویریں ہوتی ہیں اور گندی تصویریں، کھلی ہوئی تصویریں، ننگی تصویریں، ہمارے نبی فرماتے ہیں 24 گھنٹے اللہ کی لعنت اترتی ہے. اس کا مطلب ہمارے گھر پر 24 گھنٹے، بھائی ہمارے گھر پر 24 گھنٹے اللہ کی
آگے پوچھو، ہمارے نبی سے پوچھو. میرے دوستوں میری بات ہو تو آپ مجھے کرسی سے اٹھا دینا کہ بھائی آپ کی بات غلط ہے، لیکن یہ ہمارے نبی کا فرمان. ہمارے نبی نے فرمایا اشد العذاب یوم القیامت المصورون. ہمارے نبی فرماتے قیامت میں سب سے خطرناک عذاب ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے دنیا میں تصویروں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. بھائی ٹی وی والا تصویر کے ساتھ معاملہ کرتا نہیں کرتا؟ میں ننگی ننگی تصویریں دیکھتا نہیں دیکھتا؟ اپنے گھروں میں بساتا نہیں بساتا؟ اپنے دل میں جماتا نہیں جماتا؟ میرے دوستوں یہ ٹی وی کا گھر میں رکھنا قرآن کریم اور ہمارے نبی فرماتے اشد العذاب سب سے خطرناک عذاب ہوگا. بھائی کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی. اور ابھی آپ نے کہا بھائی ٹی وی میں کوئی فائدہ، اور 3 گھنٹے تک جو ہم دیکھتے حقیقت کے جھوٹ، مطلب جھوٹ دیکھنا 3 گھنٹہ بگاڑنا، کوئی فائدہ نہ ہونا، اور نقصان میں سب سے بڑا نقصان 24 گھنٹے لعنت اور سب سے خطرناک عذاب. بھائی اتنا تو ہو گیا نا. ارے بھائی بات تو سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو خراب تو نہیں لگتا؟ بھائی خراب تو نہیں لگتا؟ لگتا ہو تو کہہ دینا، ہم آئندہ مت آنا، لیکن میں تو کہوں گا، پوری بات کروں گا انشاءاللہ. ایک بات مجھے اور بتانا ہے، بھائی ہمارے نبی کی بات سچی یا کسی اور کی بات سچی؟ سب کہو بھائی نبی کے فرمان سے بڑھ کر کوئی فرمان. اور یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. میں جو حدیث پڑھوں گا میں خود یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے علماء جانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. آپ کسی بھی عالم سے جا کر پوچھے یہ حدیث آپ کو ملے گی جو میں حدیث ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد فیصلہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے. سننا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ نورا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ نورا. ہمارے نبی نے فرمایا جس گھر میں تقریر اس گھر میں رحمت کا فرشتہ انٹر نہیں ہو سکتا. بھائی جس گھر میں تصویر اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل. جب عام تصویر ہو، بھائی سیدھی سادی تصویر ہے، وہاں بھی رحمت کا فرشتہ جائے گا؟ بھائی یہ نبی کا فیصلہ ہے، اور نبی کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ. بھائی سب کا رحمت کا فرشتہ. میرے دوستوں جہاں ٹی وی ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ. بھائی جب چھوٹی موٹی تصویر ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں جاتا. تو میرے دوستوں جب ننگی تصویریں، ناچنا گانا بجانا، ہمارے بچوں کے اخلاق بگاڑنا، ہمارے بچوں کے کیریکٹر کا بگڑنا، میرے دوستوں یہ ٹی وی کی وجہ سے ہمارے بچوں میں نحوست کا آنا، اتنی نحوست کے بچہ جھوٹ بولے، چوری کرے، دھوکہ دے، تو بتاؤ رحمت کا فرشتہ آئے گا وہاں پر؟ بھائی آئے گا رحمت کا فرشتہ؟ بھائی سب ساتھ میں کہو نا رحمت کا فرشتہ آئے گا. بھائی جس گھر میں ٹی وی ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ. اب میرے دوستوں میرے سوال کا ایک چھوٹا سا جواب دے دو، پھر اس کے بعد ہم خود فیصلہ کریں کیا کرنا ہے کہ بھائی ہم سب کو مرنا کہ نہیں مرنا. اور مرتے وقت روح کو کون کھینچتا ہے؟ فرشتے. بھائی کہو مرتے وقت روح کو کون کھینچتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا جب کسی کی موت آتی ہے تو موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کی قسم جو روح کو کھینچنے والے. بھائی ہم سب کو مرنا، ہمارے روح کو کون کھینچیں گے؟ فرشتے. اب 2 باتیں ہیں، رحمت کا فرشتہ روح کھینچے تو جنت میں لے جاوے، رحمت کا فرشتہ روح نکالے تو جنت میں لے جاوے، اور عذاب کا فرشتہ روح کھینچے تو جہنم میں. اب میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ کا نام نہیں لیتا، آپ کو شاید خراب لگے، میں میرا نام لیتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ میرے گھر میں اگر ٹی وی ہو، میں تھوڑی دیر کے لیے مانو اگر میرے گھر میں ٹی وی ہو تو ٹی وی کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ اندر، رحمت کا فرشتہ اندر، اور موت کے وقت کون روح کھینچتا ہے؟ تو کیا معاملہ ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے ایمان کے ساتھ سوچنا. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہو، ہمارے نبی نے فرما دیا جہاں تصویر کا سامان ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. میرے دوستوں رحمت کا فرشتہ اس گھر میں قدم نہیں رکھتا جس گھر میں کیا ہو، تصویر ہو، ٹی وی ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اب تھوڑی دیر کے لیے مانو کہ میرے گھر میں ٹی وی اور میری موت کا وقت آ گیا، تو میری موت کا وقت آیا تو کون سے فرشتے آئیں گے؟ بھائی فرشتے باہر کھڑے رہیں گے. ایسا ہوگا فرشتے باہر کھڑے رہیں گے اور ہم کو وہاں سے اشارہ کریں گے باہر آ جا تیری روح نکالو. بھائی ہوگا ایسا؟
یا فرشتے ایسا کہیں گے کہ بھائی دیکھ تو نے ٹی وی گھر میں رکھا، میں اندر نہیں آتا، تو 2-4 دن میں نکال دے تو میں آ کے روح نکال لوں گا. ایسا کہیں گے فرشتے. قرآن کریم نے فرمایا قرآن کریم نے کہا جب موت کا وقت آتا 1 سیکنڈ آگے نہیں 1 سیکنڈ پیچھے نہیں. میرے دوست ٹی وی ہے جو رحمت کے فرشتے کو آنے نہیں دیتی، اور موت ہے جو فرشتے کو بلا رہی ہے. موت ہے جو فرشتے کو بلا رہی، اور موت آگے پیچھے 1 دن بعد میں. تو میرے دوستوں ہوگا کیا؟ وہی نتیجہ ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹی وی کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ تو نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے رحمت کے فرشتے پیچھے ہو جاؤ اور عذاب کے فرشتے تم آگے بڑھ جاؤ. میں کون روح نکالنے آئے گا؟ عذاب کے فرشتے. تو میرے دوستوں ٹی وی گھر میں کون سے فرشتے آئے؟ کون سے فرشتے آئے؟ عذاب کے فرشتے. اور روح نکالے کہاں لے جائیں گے روح کو؟ جنت میں کہ جہنم میں؟ میرے دوستوں اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ابھی بھی موقع ہے. میرے دوستوں ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہاتھ سے گیا نہیں ہے. آج بھی ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو گانا بجانا ناچنا، یہ ٹی وی، یہ ویڈیو، یہ فلمیں جو ہم نے ہمارے گھروں کے اندر شروع کر رکھا ہے، یہ ہم سب کے لیے جہنم کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بار بار حفاظت فرمائے. اور ایک آخری بات سنو میرے دوستوں. چلو آپ اگر یہ بات آپ کو میری سمجھ میں نہ آئی ہو تو اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آئے گی کہ ٹی وی جو ہم لاتے ہیں اپنی محنت کی کمائی سے لاتے ہیں نا بھائی. اپنی محنت کی کمائی سے لاتے. کسی نے 5,000 کا، کسی نے 8,000 کا، کسی نے 10,000 کا، کسی نے 15,000 کا. میں معلوم نہیں کون کس طریقے سے ٹی وی کو لاتا ہے اپنے گھر میں. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ یہ لانے والوں، یہ ٹی وی لانے والوں، یہ ٹی وی خریدنے والوں، اتنا بتاؤ کتنے سال تم دیکھو گے؟ بھائی کتنے سال دیکھیں گے آپ لوگ؟ بھائی اس کی کوئی حد ہوگی نا دیکھنے کی. کتنے سال؟ 30 سال، 40، 50، 60، 70، 80، 90. اس کے بعد بھائی مرو گے کہ نہیں مرنا؟ آپ لوگ تو ایسا بیٹھے ہو جیسے یہاں کوئی سبھی سینچری پوری کرنے والے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. لیکن میرے دوستوں ایک انسان کی حد ہوتی ہے بھائی، دیکھنے کی ایک حد ہوتی ہے. اس کے بعد قبر میں جانا کہ نہیں جانا؟ ارے بھائی کہو نا قبر میں جانا نہیں جانا. اور حدیث پاک میں کیا لکھا کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، بھائی ٹھیک ہے ہم جب قبر میں جائیں گے تو رونے والے بہت روئیں گے. بھائی جب آدمی جاتا ہے تو اس کی بیوی روتی نا، اس کی بیوی روتی، عزت میں بیٹھ جاتی، اس کے بچے بھی روتے، اس کی بیٹیاں بھی روتی، اس کا خاندان بھی روتا. لیکن آپ خود بتاؤ آپ کے گھر میں جب کسی کا انتقال ہوا آپ کتنے دن روئے؟ بھائی کتنے دن روئے؟ ایک دن آتا ہے رونا بھی بھائی ختم ہوتا نہیں ہوتا، چاہے کوئی کتنا ہی چہیتا ہو، لیکن اللہ کا دستور ہے ایک دن آتا ہے وہ رونا ختم ہوتا ہے. میرے دوستوں اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہم قبر میں چلے گئے اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا میں تو جو گناہ رکھ کے جائے گا وہ گناہ جب تک ہوتا رہے گا قبر میں عذاب بھی ہوتا رہے گا. دنیا میں تو جو گناہ رکھ کر گیا وہ گناہ جب تک ہوتا رہے گا، تیری قبر میں عذاب ہوتا رہے گا. میرے دوستوں ہم مرے، ہمیں قبر میں اتارا گیا، رونے والے روئے، رونے والیاں روئی، سب لوگ روتے رہے. لیکن ایک دن آئے گا ہمارا سگا بیٹا یا ہماری بیوی یا ہمارا گھر کا کوئی ممبر آگے بڑھے گا اور وہی ٹی وی جو ہم نے خریدا تھا اس ٹی وی کا بٹن کھولے گا. میں کہتا ہوں میرے دوستوں وہ زمین پر ٹی وی کا بٹن کھولے گا، زمین کے اندر عذاب کا بٹن کھولے گا. بھائی عذاب کا قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے جو گناہ ہم نے شروع کیا وہ ہوتا رہے گا تو قبر میں عذاب بھی ہوتا رہے گا. میرے دوستوں ایمان کے ساتھ بتاؤ قبر کے عذاب کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ بھائی قبر کا عذاب کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو جب قبر کا عذاب نہیں برداشت ہوتا تو ٹی وی بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستوں یہ 4 گناہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اصل چیز یہ ہے کہ یہ اور بھی بہت سے گناہ ہیں. گناہ تو اور بھی بہت سے ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی شان یہ ہوتی کہ وہ گناہ نہیں کرتا، اور اگر گناہ ہو گیا تو اس کو چین نہیں آتا جب تک توبہ نہ کر لے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ مومن کی شان نہیں کہ وہ گناہ کرے، اور اگر گناہ ہو جائے اسے چین نہ آئے جب تک کہ سچی پکی توبہ. ہم سب گناہ چھوڑنا، چھوڑیں گے انشاءاللہ.
میں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور گناہ چھوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے گناہ بہت سے گناہ ہیں. میں ہمارے چہرے پر گناہ، کپڑے پر گناہ، سبھی گناہ معلوم ہے. ہمارے گناہ کا دروازہ اتنا کھلا ہوا، لیکن یہ سارے گناہ کو اگر چھوڑنا ہے تو میرے دوستوں ایک کام کے لیے تیار ہو. بھائی گناہ کو چھوڑنا ہو تو ایک کام کے لیے تیار ہوگا، اور وہ کام یہ ہے 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز قضا ہے. کوشش کرو جماعت تکبیر اولیٰ پہلی سب، لیکن اتنا تو ضرور کرو، یہ سوچو اتنا تو ضرور کرو کہ ہماری نماز قضا کرتے ہو انشاءاللہ. سب لوگ ارادہ کرتے بھائی نماز کا. کہ دیکھو میں ارادہ آپ کے پاس اس لیے کرواتا ہوں کہ آپ یہاں پر نماز کا ارادہ کرو گے، اللہ آسمان پر گناہ چھڑانے کے فیصلے. آپ زمین پر نماز کا ارادہ کرو گے، آسمان پر اللہ گناہ چھڑانے کے فیصلے کرے گا. اللہ خود کلام مجید میں فرماتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرماتے میرے بندو پڑتا ہے، آسمان پر جنت الفردوس کے دروازے کھل جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. تو میرے دوستو آج کرسی چھوڑنے سے پہلے ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، بہت سنجیدہ ہو کر بیٹھے. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہم سب کے گناہ کو چھڑائے. لیکن آخر میں پھر ایک بات کہوں گا میرے دوستوں، یہ جو 4 گناہ آپ کو بتائے گئے، آج نیت کرو انشاءاللہ یہ 4 گناہ ہم چھوڑ دیں گے. اس میں خاص طور پر اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا، خاص طور پر اپنے ماں اور باپ کا. اس لیے میں پھر میرے جوان بھائیوں سے کہوں گا، میرے جوانوں اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. بھائی ماں کے پاس چلے جاؤ، ماں سے معافی مانگو. میرے دوستوں یقیناً ماں کی ممتا ایسی ممتا ہے، آپ کتنے ہی بڑے گنہگار ہو لیکن ماں کو ایک مرتبہ کہو گے ماں مجھے معاف کر دے، بھائی ماں معاف کر دے گی نا. بھائی ماں کا دل وہ پیارا دل ہے اور ماں معاف کر دیتی ہے. حدیث پاک میں آتا تیری ماں نے تجھے معاف کیا، آسمان پر خدا کہتا ہے بندے میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. تو میرے دوستو اس کا خیال رکھو، ماں باپ کا حق ادا کرنا. اور اسی طریقے سے خاص طور پر یہ ٹی وی، یہ گانا بجانا. آج میرے دوستو یہ کہتے ہوئے بھی ہم کو شرم آتی ہے کہ ہمارا مسلمان سماج اور مسلمان سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا 8 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، اس کی زبان پر ایسی گالی ہوتی ہے کیا عالم ہے، تو پھر بڑے پن میں ان کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور میرے دوستو ارادہ کرو کہ بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی سب لوگ ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ کہ بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے نماز پڑھنے کو قبول فرمائے. اور جو ہم نے ارادہ کیا ہے بھائی ذرا ہاتھ اوپر ہی رکھے. میں نے اسی لیے ہاتھ اوپر رکھا کہ اگر آپ کا دکھے گا تو میرا بھی تو دکھے گا نا. تو میرے دوستو اس ارادے کے ساتھ ہاتھ اوپر کرو کہ انشاءاللہ کل کی صبح سے لے کر، بھائی آپ لوگ ساتھ میں کہو تو بات بنے گی، آپ لوگ بھی کہو کل کی صبح سے لے کر، سب کہو بھائی کل کی صبح سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. بھائی وعدہ پکا؟ کس کے سامنے وعدہ؟ اللہ کے سامنے. بھائی ہاتھ نیچے رکھے. یہ آپ نے جو ہاتھ اٹھائے نا، آپ کا ہاتھ دکھا ہوگا، میں جانتا ہوں تکلیف بھی ہوئی ہوگی، لیکن سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ ہاتھ جو نماز کے لیے اٹھا انشاءاللہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی. تو میرے دوستو بھائی نماز کا ارادہ کر لو. دیکھو نماز کے اندر وہ دولت ہے کہ اللہ دنیا میں بھی برکت دے گا، آخرت میں بھی راحت دے گا، ہر طرف سے سکون ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.